اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر لینا تو وہ اپنے حقیقی معبود کو، وہ اپنے حقیقی رب کو، اپنے مالک کو، اپنے بنانے والے کو بڑے آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے انسانوں کی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ دیکھو یہ زمین دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا ہے، یہ ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر دیکھ لو، ارے یہ جانور دیکھ لو، طرح طرح کے پرند دیکھ لو، چرند دیکھ لو، طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہیں، یہ پہاڑ دیکھ لو، ارے یہ آسمان دیکھ لو، 1000 فٹ کا گھر بنانے کے لیے نہ جانے کتنے پلر ہم لوگوں کو لگانے پڑتے ہیں، ارے یہ آسمان دیکھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے تانے رکھا ہے، یہ پہاڑ دیکھ لو تو تم اپنے مالک کو پہچان لو گے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کائنات کے اندر عجیب و غریب چیزیں، یہ دیکھ لو تم اپنے مالک کو پہچان لو گے۔ تو بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کو کوئی بھی انسان پہچان سکتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عجیب و غریب واقعات بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے تاکہ بھولے بھٹکے انسان اپنے مالک کو پہچان سکیں۔ مچھلیوں کی بارش ہو گئی، مینڈکوں کی بارش ہو گئی، ٹڈیوں کی بارش ہو گئی، یہ عجیب و غریب چیزیں بھی اس کائنات کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ امریکہ کے ٹیکساس میں ایک شہر ہے، اس شہر میں مچھلیوں کی بارش ہوئی۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بارش شروع ہوئی تو آواز آنا شروع ہوئی، تو ہم یہ سمجھے کہ صاحب وہ اولے وولے برس رہے ہوں گے، لیکن جب یہ آواز زیادہ تیز ہوئی تو ہم نے باہر آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں صاحب، مچھلیوں کی بارش ہو رہی ہے، اور سڑک پر مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں، اور یہ مچھلیوں کا سائز تقریباً 7-8 انچ لمبی لمبی یہ مچھلیاں۔ بعض لوگ تو مچھلیاں جمع کر کے اپنے گھر لے گئے کہ بھائی مزے کریں گے۔ تو سڑک پر مچھلیاں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ مچھلیوں کی بارش کوئی پہلی بار نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ جب میں نے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1860 میں سنگاپور میں 3 دن تک مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی، سڑکیں مچھلیوں سے فل ہو گئی تھیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اگر 3 دن تک مچھلیوں کی بارش ہو تو سڑکوں کا کیا حال ہوگا، گھر کی چھتوں کا کیا حال ہوگا، مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں ہے؟ اور فرانس کے اندر 1790 یا 95 کی بات ہے، مینڈکوں کی بارش ہوئی تھی، سڑک پر مینڈک ہی مینڈک، اور بعض دفعہ یہ بارشیں اللہ کے عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے مالک کی فرما برداری کرنا ہر انسان پر لازم ہے، ہر انسان پر ضروری ہے۔ یہ مینڈکوں کی بارش جب حد سے زیادہ ہوں تو انسان کے لیے عذاب بن جائیں گی، یہ مچھلیوں کی بارش جب حد سے زیادہ ہوں تو انسان کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ کتنی قومیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا، آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں اپنے مالک کی اطاعت کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ یہ جو مچھلیوں کی بارش ہوئی، سائنسداں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اینیمل رین ہے، اور ایک بگولا بنتا ہے سمندر میں، تالاب میں، یا کوئی خاص جگہ پر ایک بگولا بنتا ہے، اور وہ بگولا جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے وہ اپنی لپیٹ میں جس چیز پر سے وہ گزرے گا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہ بگولا بنا، اس نے اپنی مچھلیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جیسے جیسے یہ بگولا مضبوط ہوتا گیا اس نے اپنی لپیٹ میں مچھلیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور یہ جس جگہ جا کے پھٹتا ہے وہاں مچھلیاں گرتی ہیں اور مچھلیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب سائنس کا کام ہے وہ ریزنز بتانا، لیکن وہ ریزنز وجود میں کیوں آئے، ان ریزنز کو وجود میں لانے والی ذات کون سی ہے؟ تو سائنس یہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ریزنز جو وجود میں آئے، وہ بگولا بننے کی جو وجہ ہوتی ہے نا، ان وجہوں کو لانے والی کون سی ذات ہے؟ وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات اللہ کی ہے۔ یہ جو بگولا بنا، یہ بنا کیوں؟ وہ سائنس یہ کہتی ہے بگولا بن گیا، بس کیسے بنا؟ کہ یہ چیزیں جڑی، تو یہ چیزیں جڑی کیسے؟ ان چیزوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ ان وجوہات کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہیے، اطاعت کرنا چاہیے۔ کون سی چیز جو ابھی نعمت ہے
کب وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی یہ آندھی، یہ ہوا، یہ سیلاب، یہ بارشیں ہمارے لیے عذاب بن جائیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔